پیارے آقا سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میری جان آپ کی جان سے مجھے زیادہ پیاری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اگر واقعتاً بات یہی ہے، اگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارے نزدیک تمہاری جان میری جان سے زیادہ پیاری ہے، تو تم ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کس سے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جو آگے چل کر کے خلیفہ ثانی بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن آقا مدنی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ دعا کی ہے، اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر بن ہشام کسی ایک کو اسلام دے کر کے ایمان کو قوت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اور جن کی نیکیاں کتنی ہیں، ستاروں سے بھی، آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں سے بھی کہیں زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ اور جن کا عدل و انصاف اتنا مشہور ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو شیر اور بکری کے گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے خلافت کے اندر جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو زمین متحرک ہوتی ہے، حضرت عمر زمین پر پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب اللہ کے نبی سے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رات میں گشت کر رہے ہیں، اور جب مدینے کے آخر میں پہنچتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے۔ جب آپ قریب ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک عورت وہاں پر تشریف رکھتی ہے اور کچھ بچے ہیں جو رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے پوچھا کہ بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت پہچانتی نہیں کہ حضرت عمر کو یہ وقت کے خلیفہ ہیں، تو کہنے لگی کہ یہ بچے بھوک کی شدت میں رو رہے ہیں، ان بچوں کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس ان کا انتظام کرنے کے لیے کوئی روپیہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بہن، یہ چولہے پر کیا بن رہا ہے؟ یہ ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس ہانڈی کے اندر میں نے پانی رکھ دیا ہے تاکہ میرے بچوں کو اطمینان ہو جائے، تاکہ میرے بچوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ ہماری ماں، ہماری والدہ، ہماری امی جان ہمارے کھانے کے لیے کچھ بنا رہی ہے، کچھ تیار کر رہی ہے، اور میرے بچوں کو نیند آ جائے، میرے بچے سو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سن کر کے خلیفہ وقت کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، اور ایک شاعر یہاں تڑپ کر کے کہتا ہے کہ پتھر ابالتی رہی ایک ماں تمام رات، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے۔ میرے بھائیوں، ماں کے اس طریقے کو دیکھ کر کے بچوں نے سوچا کہ ہماری والدہ ہمارے لیے کچھ کھانا تیار کر رہی ہے، چنانچہ وہ بچے سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں کہ میری خلافت کے اندر ایک عورت بھوکی مر رہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھایا جائے گا؟ آپ فوراً بیت المال سے پہنچتے ہیں اور جا کر کے ان کے ذاتوں کا غلام بھی ہے، کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر میری پشت پر گولی گلا دو، سامان لے کر کے اس عورت کے پاس پہنچاؤں گا۔ غلام کہتا ہے کہ خلیفۃ المومنین، آپ میرے کندھوں پر یہ گولی رکھ دیجیے، میں لے کر کے چل دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، کل قیامت میں سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ اے عمر، ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی تھی، ہم نے تمہیں لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا، لوگوں کا نگہبان بنایا تھا، تم نے کیا کارگزاری کی؟ کیا تم نے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ تم نے کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بولی رکھ کر حضرت عمر پہنچتے ہیں اور جا کر کے میرے دوستوں چولہے میں آگ جلاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر کی گھڑی داڑھی تھی، اس کے اندر سے دھواں نکلتا ہے اور آپ از خود پھونک مار رہے ہیں چولہے کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ جن آنکھوں سے میرے بچوں کو روتے
دیکھا ہے انہی آنکھوں سے بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو اچھی تربیت دے، اولاد کو دین کی باتیں سکھائے، اولاد کو رسول اللہ کا حق بتائے، ماں باپ اپنا حق بتائیں، بڑوں کا حق بتائیں، علماء کا حق بتائیں، اور ہر انسان جو بھی ذمہ دار ہے ان سے ان کی ذمہ داری کے مطابق اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، باشندگان سکوتی والوں، باشندگان سکوتی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس اجلاس کے اندر تشریف لائیں کہ جس خوبصورت پنڈال کو اور اسی طریقے سے جلسے کو آپ کے لیے سجا دیا گیا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی شرکت کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر ذمہ داری ادا کریں۔ اگر سال کے بیچ کے اندر کسی وقت بھی آپ حضرت استاد محترم مجیب الرحمان صاحب قاسمی کو آپ آواز دیتے ہیں، رات میں بھی آپ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ دن میں آواز دیتے ہیں تو دن میں بھی آپ کے لیے کھڑے رہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج سال بھر کے اندر ایک موقع ہے جو آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ از اول تا آخر اس اجلاس کی زینت کریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا مدنی علیہ السلام نے جب حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر اگر بات یہی ہے تو تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے تو فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی جان پیاری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو نبی سے ہمیں محبت کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اور نبی سے محبت کا ہم کب جو ہے میرے دوستوں نمونہ ظاہر کریں گے کہ جب نبی کی سنتوں کو اپنائیں، جب نبی کی سیرت کو ہم اپنائیں، جب نبی کی باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں تو ہمیں لوگ دیکھنے والے کہیں کہ یقیناً یہ نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کے سچے امتی ہیں، نبی کے محبین ہیں۔ اور اگر ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کریں، کام نبی کے خلاف کریں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں، آقا مدنی علیہ السلام کی سنتوں سے نفرت کریں، تو ہمیں کوئی بھی نبی کا امتی نہیں کہے گا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، آقا مدنی علیہ السلام کے بے پناہ احسانات اس امت کے اوپر ہیں۔ آپ ہی کے صدقے اور طفیل یہ دنیا وجود میں لائی گئی ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر بھیجے نہ جاتے تو یہ کائنات کو اللہ وجود نہ بخشتا۔ مجھے کیا علم، کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادل خدا تم ہو۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ یہ رب باہمی امت کو تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو۔ بہت اچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر چیز سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آپ کی امت پر بے پناہ احسانات ہیں، آپ کی امت کے اوپر اتنی شفقتیں ہیں، اتنی عنایات ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، تو تقاضا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، نبی کی ہر ادا کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں۔ اور میرے دوستو، ہم کھانا کھائیں تو نبی کی سنت ہمارے کھانے کے اندر بھی ہو، ہم چلیں تو نبی کے طریقے پر چلیں۔